اوپر یہ تھا کہ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نیا ذکر نہیں آتا مگر اس حالت میں کہ وہ اس کو سنتے ہیں اس حالت میں کہ کھیل کرتے ہیں، ان کے دل غافل ہیں۔ پھر انہی کی صفت میں یہ بیان فرمایا گیا وَيَسْهَرُ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو نجوہ کہتے ہیں آہستہ سرگوشی کو، آہستہ بات کو، تو نجوہ تو خود ہی آہستہ ہے، پھر اسرو اس کا معنی بھی آہستہ کرنا، تو اسر النجوہ آہستہ کو آہستہ کیا، مطلب یہ ہے کہ پوشیدہ رکھنے میں انہوں نے مبالغہ کیا، اس لیے تفسیر کی اسرو کی وبالغوا فی اخفاء النجوہ، انہوں نے آہستہ بات کو چھپانے میں مبالغہ کیا۔ لفظ نجوہ کو بتایا کہ یہ تناجی کا اسم ہے، تناجی ایک دوسرے سے سرگوشی کرنا، آہستہ بات کرنا، جو بات کی جائے گی اس کا نجوہ کہا جائے گا۔ اب الذین ظلموا، اور بہت آہستہ سرگوشی کی ظالموں نے، تو الذین ظلموا ترکیب میں کیا واقع ہوگا؟ تو ایک ترکیب اس کی ہے کہ اسروا میں واو تو فاعل ہو گیا، اور الذین ظلموا اسی فاعل سے بدل ہے کہ انہوں نے آہستہ سرگوشی کی، وہ کون ہے؟ وہی جنہوں نے ظلم کیا۔ تو یہ الذین ظلموا و اسروا کے واو سے بدل ہے، تو اب ان کا تذکرہ تو پہلے آ ہی چکا تھا اور انہی کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے بہت آہستہ سرگوشی کی۔ پھر الذین ظلموا کیوں آیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ جو بات انہوں نے کی ہے اس میں ظالم ہے۔ بأنہم الموصومون ایذانا بأنہم، اس کو اسی آگاہی کے لیے کہ وہ ظلم سے موصوف ہیں، اس میں جو بات انہوں نے آہستہ کی ہے، یہاں تک ہو گیا۔ اب اس میں دوسرے یہ ہے کہ الذین ظلموا خود فاعل ہو، اسروا فعل، الذین ظلموا فاعل۔ اب اس میں اشکال کیا ہے کہ فاعل جب مظہر ہو تو فعل واحد ہوتا ہے، اسروا واحد نہیں ہے بلکہ جمع ہے، تو اس کو کہا کہ یہ بعض قبائل کے یہاں فاعل اگر جمع ہو تو فعل جمع لایا جاتا ہے، اور اس میں جو علامت ہوتی ہے محض علامت جمع ہوتی ہے، علامت فاعل نہیں ہوتی ہے۔ جیسے وہ بولتے ہیں اکلون البراغیثو، تو براغیث جمع ہے، اب اس کے لیے فعل اکلت نہیں بلکہ اکلو جمع لائے، یہ بتانے کے لیے کہ فاعل جمع ہے، اور یہ واو میں جو ہے اکلو میں یہ واو محض علامت جمع ہے، فاعل نہیں ہے۔ تو ایسے ہی اسروا میں جو واو ہے محض علامت جمع ہے اور فاعل الذین ظلموا ہے، تو اسروا فعل، الذین ظلموا فاعل، یہ دو ترکیب ہو گئی۔ تیسرے یہ کہ یہ مجرور المحل ہو، الذین ظلموا مجرور المحل ہو، اس لیے کہ الناس سے صفت یا بدل ہے، تو اقترب للناس الذین ظلموا، تو الناس موصوف، الذین ظلموا صفت، یا الناس مبدل منہ ہو اور الذین ظلموا اس سے بدل ہو، اور الناس مجرور ہے، تو یہ صفت یا بدل یہ بھی مجرور، تو یہ محل جر میں ہوگا، یا مجرور المحل ہو اس وجہ سے کہ یہ الناس سے بدل یا صفت ہے، یہ تین ہو گیا، یا یہ کہ منصوب المحل ہو بر بناء ضم، یعنی عن الذین یا ضم الذین ظلموا، تب منصوب المحل ہو جائے گا۔ چوتھے یہ پانچویں کہ یہ مبتدا ہے الذین ظلموا، مدعا مؤخر، اور اسروا النجوى یہ خبر مقدم، کہ جنہوں نے ظلم کیا انہوں نے بہت آہستہ سرگوشی کی، یا یہ ہے کہ الذین ظلموا مبتدا جس کی خبر ہے اسروا النجوى، تو خبر کو اس پر مقدم کر دیا گیا، اور اصل یہ ہے والذین ظلموا اسروا النجوى کہ ظالموں نے بہت آہستہ سرگوشی کی۔ کیا سرگوشی کی اس کا بیان ہے، هل هذا الا بشر مثلکم افتأتون السحر وانتم تبصرون، یہ تو نہیں مگر تمہاری طرح انسان، تو کیا تم سحر پر آتے ہو حالانکہ تم دیکھ رہے ہو۔ تو یہ چونکہ النجوہ کا بیان ہے اور النجوہ منصوب ہے اسروا کا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے، تو یہ پورا کلام محل نصب میں ہے، اس کو کہا کہ یہ پورا کلام محل نصب میں النجوہ سے بدل ہے، یعنی واسروا هذا الحدیث، انہوں نے یہ بات آہستہ کی۔ ایک تو یہ ہے، دوسرے کہ قالوا مقدر ہو تو اس کا مقولہ ہو جائے گا، یا یہ اور ہو سکتا ہے کہ یہ یعنی احتمالاً بیان کیا ہے جزو سے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ قالوا مقدر سے متعلق ہو،
کہ آہستہ سرگوشی تو کیا کی قالو کے ساتھ انہوں نے یوں کہا، تب قالو کا مقولہ ہو جائے گا۔ تو اب جو انہوں نے کہا کہ یہ تو تمہاری طرح انسان ہے، تو مطلب کیا ہوا کہ رسول کوئی انسان نہیں ہوگا، فرشتہ ہی ہوگا۔ اور پھر انسان اگر رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ حقیقت میں رسول نہیں ہے، اور جو کچھ اس نے پیش کیا وہ معجزہ نہیں ہے بلکہ سحر ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ اعتقاد رکھا کہ رسول نہیں ہوگا مگر کوئی فرشتہ ہی، اور انسانوں میں سے جو بھی رسالت کا دعویٰ کرے اور معجزہ لائے تو وہ ساحر ہے، اور اس کا معجزہ نہیں سحر ہے۔ اسی لیے انہوں نے بطور انکار یہ کہا فتحضرون السحر، تحضرون یا تاتون کا معنی ہوا ہے، اصل بیت یعنی حضر البیت ہے، اصل مقام ہے یعنی حضر المقام ہے۔ تو یہ تاتون کی تفسیر کیا فتحضرون السحر، کیا تم جادو پر حاضر ہوتے ہو؟ اور ابصر ابصار دیکھنا، تو تبصرون کی تفسیر میں کہا وانتم تشاہدون و تعاینون انہ سحر، تو تبصرون کا مفعول مذکور نہیں تھا، کیا دیکھ رہے ہو، تو اس کو ظاہر کیا انہ سحر، اور تم مشاہدہ کر رہے ہو اور آنکھ سے دیکھ رہے ہو کہ وہ جادو ہے۔ تو یہاں تک ان کے قول کی حکایت ہو گئی۔ اب اس کے بعد اس کا جواب ہے قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم، کہ انہوں نے بہت آہستہ سرگوشی کی، تو آہستہ سرگوشی کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ رب کو معلوم نہیں، تو وہ ہر بات کو جاننے والا ہے، چاہے آہستہ ہو کہ زور سے ہو۔ اب یہاں پر دو قرات ہے، قال اور قل ہے۔ میرے رب نے فرمایا کہ وہ جانتا ہے ہر بات کو جو آسمان اور زمین میں ہے، یا قل ربی تم فرماؤ کہ میرا رب جانتا ہے ہر بات کو جو آسمان اور زمین میں ہے۔ تو قال ربی قرات امام حمزہ اور علی دونوں اہل کوفہ ہیں، اور امام حفص کی۔ تو اب قال کا فعل انہوں نے کہا یعنی محمد صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اور دوسرے لوگوں کی قرات قل ربی یعنی تم فرماؤ کہ میرا رب جانتا ہے، کہ تم فرماؤ ان لوگوں سے جنہوں نے آہستہ سرگوشی کی ہے کہ آہستہ ہونے سے تمہارا مطلب حاصل نہیں ہوگا، وہ تو سبھی جانتا ہے۔ اب یہاں پر ہے القول ہے، ہر اس قول کو جانتا ہے جو آسمان و زمین، تو قول تو یہ عرض ہے جو قائل کے ساتھ پایا جاتا ہے، اور جیسے لکھنا پڑھنا چلنا پھرنا یہ کسی شخص کے ساتھ ہی ہوگا، اور وہ شخص یا آسمان یا زمین میں ہوگا، چلنا پھرنا یا لکھنا پڑھنا یہ آسمان زمین میں نہیں ہوگا۔ اب یہاں قول کی صفت میں آیا فی السماء والارض، یعنی اور اس قول کو جو آسمان یا زمین میں ہو، تو مراد کیا ہے کہ ہر اس قائل کے قول کو جو قائل آسمان یا زمین میں ہو، اس لیے کہا یعلم قول کل قائل فی السماء او الارض سرا کانا او جہرا، کہ وہ جانتا ہر قائل کی بات کو جو قائل کی آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، اور وہ بات پوشیدہ ہو کہ علانیہ ہو، وہ ہر ایک کو جانتا ہے۔ تو اب ان کو آہستہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، اور وہ سننے والا وہی سننے والا ان کی باتوں کو جاننے والا ہے، اس کو جو ان کے دلوں میں ہے۔ پھر ان کے قول کی حکایت ہے کہ پہلے تو یہ کہا کہ سحر ہے، پھر کہا بل قالوا اضغاث احلام بل افترا ہو بل ہو شاعر، یہ تین بات ہوئی۔ پہلے یہ کہ سحر ہے، پھر کہا کہ خواب کی پریشان باتیں ہیں، تو زغث کی جمع ہے اضغاث، تو زغث اصل میں خسو خاشاک اور تنکوں کو کہتے ہیں، اب اس کو اکٹھا کر کے بنا دیا جاتا ہے جیسے جھاڑو۔ تو قرآن میں آیا ہے کہ خذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث، کہ اپنے ہاتھ میں جھاڑو لے لو اس سے مارو، اور تو وہ تنکوں کو اکٹھا کر کے بنتا ہے۔ تو اضغاث سے مراد اچھا حلم کی جمع ہے احلام، حلم مانا خواب، تو خواب کی پریشان باتیں ہیں کہ وہ الگ الگ ہوتی ہیں تنکوں کی طرح۔ تو پہلے سے سحر کا، پھر کہا خواب کی پریشان باتیں ہیں، بلکہ اس کو گڑھ لیا یعنی گڑھی ہوئی چیز ہے، خواب کی نہیں بلکہ بیداری میں گڑھی ہوئی ہے۔ پھر کہا کہ بلکہ وہ شاعر ہیں، یعنی سب شعراء کی طرح کلام ہے۔ تو اپنے قول ہوا سحرم سے اضراب کیا اس بات کی طرف کہ یہ انہ تخالیط و احلام، تخلیط کی جمع تخالیط، خلط یخلط ضربہ سے خلط تخلیط تفعیل سے، یہ خواب کی ملی جلی باتیں ہیں جن کو خواب میں دیکھ لیا ہے، تو ان کو اللہ کی جانب سے اپنی طرف وہی سمجھ رکھا ہے۔
تو یہ دوسرا دعویٰ ہوا. پھر اضراب کیا، انتقال کیا اس بات کی طرف کہ یہ ان کی طرف سے گڑھا ہوا کلام ہے. یہ تیسرا ہو گیا. پھر اس بات کی طرف اضراب کیا کہ یہ شاعر کی بات ہے، تو چار بات کہہ دی. اسی قرآن کے بارے میں شعر کہا، پھر اضغاث و احلام کہا، پھر افترا کہا، پھر شعر کہا. تو اس کو کہا ہے کہ ہا غزل باطل و لجل کے متردد ہونا. اسی طرح باطل ڈاواڈول ہوتا ہے، یعنی ایک بات پر ٹھہرتا نہیں. والمبتل رجاع غیر ثابت علی قول واحد. رجع یرجع لوٹنا، اور لوٹانے کے معنی بھی ہوتا ہے. اسی سے راجع ہے، رجاع جو ہے فعال کو دن میں مبالغہ ہوتا ہے. اور باطل والا بہت پلٹنے والا، ایک بات پر نہ ٹکنے والا ہوتا ہے. تو اسی طرح سے ایک بات انہوں نے نہیں کی، چار باتیں کہی. پھر انہوں نے یہ کہا ان کان صادقا فی دعویٰ، اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں اور معاملہ ویسا نہیں ہے جیسا خیال کیا تھا یعنی سحر یا شعر، فلیاتنا بآیۃ کما ارسل الاولون، تو ہمارے پاس کوئی دلیل، کوئی معجزہ لائیں جیسے کہ اگلوں کو بھیجا گیا. تو اگلوں کو بھیجا گیا یہ مشبہ بھی ہوا، اور کوئی دلیل لائیں یا مشبہ ہوئے، دونوں مناسبت کیا ہے؟ تو مراد یہ ہے کہ جیسے اگلوں کو دلیلوں کے ساتھ معجزات کے ساتھ بھیجا گیا، ویسے ہی یہ بھی کوئی معجزہ لے کر کے آئے. تو اس میں کوئی توضیح کی ہے کہ وجہ تشبیہ یہ ہے کہ یہ کوئی دلیل لائیں جیسے کہ اگلوں کو بھیجا گیا، یعنی جیسے کہ ان سے پہلے رسولوں کو بھیجا گیا ید بیضا اور عصا کے ساتھ، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، اور ایسے عیسیٰ علیہ السلام کا طبیب رائل اکمہ و احیاء الموتیٰ، اور مادرزاد اندھے کو شفا دینے اور مردوں کو جلانے کے ساتھ. اور صحت تشبیہ کیسے ہوگی؟ کوئی معجزہ لائیں جیسے کہ اگلے بھیجے گئے، تو یہ ہوتا کہ کما عطا بہل اولون، یہ ہوتا. یہاں تو کما ارسل الاولون ہے. تو صحت تشبیہ اس کے قول کما ارسل الاولون میں اس لحاظ سے ہے کہ یہ کما عطل اولون بالآیات کے معنی میں ہے کہ جیسے کہ اگلے لوگ معجزات لے کر کے آئے، اس لیے کہ رسولوں کا بھیجنا یہ معجزات کے لانے پر مشتمل ہوتا ہے. کیا تم دیکھتے نہیں کہ کوئی فرق ہے تمہارے، کوئی فرق نہیں ہے تمہارے یہ کہنے میں ارسل محمد کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا گیا، اور تمہارے اس کہنے میں کہ معجزہ لے کر کے آئے، یعنی لازم کے لحاظ سے کہ جب کوئی رسول بھیجا گیا تو معجزے کے ساتھ بھیجا گیا ہے، تو رسول بنا کے بھیجا گیا اس کا مطلب ہے کہ معجزہ دیا گیا. تو اب اگر کوئی کہتا ہے کہ معجزہ لے کر کے آئے تو یہ بھی وہی بات ہے. تو اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہوگا. سمجھنا ظاہر جو دونوں میں فرق ہے وہ الگ لفظ ہے اور الگ معنی ہے، یہ الگ لفظ ہے الگ معنی ہے. تو لازم معنی ارسال کا یہ ہے معجزہ لے آنا. تو اس لحاظ سے کہ جب ان کو رسول بنا کے بھیجا گیا ہے تو معجزہ لے کر کے آئے ہیں. تو یہ کہنا کہ معجزہ لے کر کے آئے یا رسول ہو کر کے آئے ایک ہی بات ہے. اب یہ جو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی معجزہ اور دلیل لائیں جیسے اگلے معجزہ دلیل لے کر کے آئے، مطلب یہ ہے کہ اگر ایسا کوئی معجزہ لے آئیں گے تو ہم ایمان لائیں گے. تو ان کے رد میں فرمایا گیا اگلوں کے پاس یہ معجزات آئے اور ایمان نہیں لائے. فرعون اور قبطیوں کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ عصا اور ید بیضا پیش ہوا، اس کے علاوہ بھی معجزات پیش ہوئے لیکن وہ ایمان نہیں لائے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے بنی اسرائیل کی طرف اور اپنے معجزات انہوں نے ظاہر کیے لیکن وہ ایمان نہیں لائے. تو اس کو کہا ہے کہ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا افہم یؤمنون. تو ان سے پہلے کی بستی ایمان نہیں لائی، بستی یعنی بستی والے ایمان نہیں لائے جن کو کہ ہم نے ہلاک کیا، تو کیا یہ ایمان لائیں گے؟ یعنی وہ تو یہ تو ان سے زیادہ سرکش ہیں، ان سے زیادہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، جب وہ ایمان نہیں لائے تو کیا ایمان لائیں گے؟ تو یہ اہلکناہا یہ قریہ کی صفت ہے، جس بستی کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لائی. بستی ایمان نہیں لائی یعنی بستی والے ایمان نہیں لائے. اندہ مجیل آیات المقترحہ، اختراع کے معنی سوچے سمجھے مانگنا، اور مخترع مانگی ہوئی چیز. ان نشانیوں کے آنے کے وقت جو طلب کی گئی تھی، اس لیے کہ ان لوگوں نے محض تعنت یعنی تشدد کے طور پر ان کا مطالبہ کیا تھا، ماننے کے لیے نہیں. اور جو تشدد کے طور پر مطالبہ کیا اور وہ نشانی آ بھی گئی تو ایمان نہیں لائے. افہم یؤمنون، تو کیا یہ ایمان لائیں گے؟
یعنی وہ لوگ ایمان نہیں لائے معجزات پر، جب ان کے پاس معجزات آئے تو کیا یہ مطالبہ کرنے والے ایمان لائیں گے اگر ہم ان کے پاس وہ لائیں جس کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں، باوجود اس کے کہ یہ ان سے زیادہ سرکش ہے؟ آتا یاتو اتون سے آتی اس میں فاعل ہے اور آتا اس میں تفضیل ہے، تو جب یہ ان سے سرکش ہے تو وہ نہیں مان لائے تو یہ بھی نہیں مان لائیں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ بستی والوں نے انبیاء کرام سے معجزات طلب کیے اور یہ عہد کیا تھا کہ وہ ان معجزات کے آنے کے وقت ایمان لائیں گے، اور جب معجزات آ گئے تو عہد توڑ دیا اور خلاف ورزی کی تو اللہ نے ان کو ہلاک کیا۔ تو اگر ہم ان کو عطا فرمائیں ما یقترحون، آتینا کا مفعول ثانی، ہم ان کو عطا فرمائیں وہ جس کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں تو یہ بھی عہد شکنی کریں گے، تو عہد شکنی کی وجہ سے ہلاکت کے مستحق ہو جائیں گے۔ اور اللہ نے مقدر کر رکھا ہے کہ اس قوم کو اس 30 سال کا عذاب نہیں آئے گا، یعنی بالکل بالخبون سے ختم نہیں کی جائے گی۔ اب اس کے بعد جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو نہیں مگر تمہاری طرح انسان، علیٰ اللہ بشر مثلکم، تو اس کے رد میں فرمایا کہ پہلے جو انبیاء آئے وہ سب انسان ہی تھے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو ذکر والوں سے پوچھو اگر تم جانتے نہیں ہو۔ ذکر والوں سے مراد اہل کتاب، اہل کتاب کی قول پر یہ اعتماد کرتے تھے، تو اہل کتاب کے قول سے حجت پیش کی ہے کہ جن کو تم مانتے ہو انہیں سے پوچھ لو، وہ بتائیں گے کہ جتنے بھی انبیاء اور رسول دنیا میں آئے یہ انسان ہی تھے، تو اب انسان ہونا یہ رسالت کے منافی نہیں ہے، اور ہم نے تم سے پہلے نہ بھیجا مگر مردوں ہی کو، یہ ان کے قول حل ھذا الا بشر مثلکم کا جواب ہے۔ نوحی الیہم، اور دوسری قراءت یہ امام حفص کی قراءت ہے جو متکلم، اور باقی لوگوں کی یوحا الیہم جن کی جانب وحی کی جاتی تھی۔ تو ذکر والوں سے پوچھو، یعنی توریت انجیل دونوں کتاب کے علماء سے پوچھو کہ وہ جانتے ہیں کہ وہ رسول جن کی طرف وحی کی گئی وہ سب بشر تھی، ملائکہ نہیں تھی، اور اہل مکہ ان کی باتوں پر اعتماد کرتے تھے، اس لیے ان کے قول سے حجت پیش کی گئی۔ تو اہل ذکر سے پوچھو اگر تم جانتے نہیں ہو اس کو۔ پھر یہ بیان فرمایا کہ یہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہی لوگوں کی طرح ہیں جو ان سے پہلے انبیاء کرام گزرے، اس ارشاد سے وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام وما کانوا خالدین، اور ہم نے ان کو ایسے اجسام نہیں کیے جو کھانا نہ کھائیں اور نہ ہی وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ تو ان کفار کا خیال یہ تھا کہ رسول جو ہوگا وہ کھانے پینے سے بے نیاز ہوگا اور وہ ملائکہ کی طرح دوام اور ہمیشگی والا ہوگا یا عرصے دراز تک رہنے والا ہوگا۔ تو فرمایا گیا کہ پہلے بھی جو انبیاء اور رسول آئے تو وہ کھانے پینے سے بے نیاز نہیں تھے اور نہ دوام والے تھے۔ اچھا، تو اس کو بیان کیا کہ حضور بھی انہی پہلے انبیاء کرام کی طرح اس ارشاد سے وما جعلناہم جسدا، تو جعلہ کے جو دونوں مفعول ہوتے ہیں دراصل مبتدا خبر ہوتے ہیں، تو مبتدا خبر میں موافقت چاہیے، تو ہم جسدن نہیں کہا جائے گا، ہم اجسادن کہا جائے گا، اور یہاں ہم جسدن آیا ہے بجائے اجسادن کے، تو اس کو بتایا کہ یہ جسدن واحد ہے جنس کا معنی، جنس کے معنی مراد ہونے کی وجہ سے، تو جسد کو واحد رکھا جنس مراد ہونے کی وجہ سے، یعنی جنس جسد سے کیا۔ لا یاکلون الطعام، یہ جملہ جسدن کی صفت ہے، ایسے جسد نہیں کیا جو کھانا نہ کھائیں، یعنی ہم نے ان سے پہلے انبیاء کو ایسے جسد والے نہ کیا جو کھانا کھانے والے نہ ہوں، نہ ہی وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ تو یہ ماکانو خالدین کیوں فرمایا؟ تو گویا کفار نے یہ کہا تھا کہ رسول تو کوئی ایسا فرشتہ ہونا چاہیے جو ہمیشہ رہے، تو جواب دیا گیا جو نہ تو کھائے پیے نہ اور ہمیشہ رہے، تو جواب دیا گیا کہ جتنے بھی رسول آئے وہ کھانے پینے والے تھے اور ہمیشہ رہنے والے نہیں تھے۔ کأنہم قالوا، گویا کہ انہوں نے یہ کہا تھا حلا کان ملکا لا یطعم و یخلد، کہ رسول کیوں نہیں کوئی فرشتہ ہوا جو کہ کھائے پیے نہیں اور ہمیشہ رہے، تو یہ ہمیشہ رہنا کیسے کہا؟ یا تو یہ اعتقاد رکھتے ہوئے کہ ملائکہ کو موت نہیں ہے، یا ان کی بقائے دراز کو اور حیات طویل کو خلود کا نام دیتے ہوئے کہ وہ زمانے دراز تک عرصے دراز تک رہیں گے، تو خلود کا اصلی معنی وہی ہے، مقصد طویل، زمانے دراز تک رہنا، تو
تو زمانے دراز تک باحیات رہنے کو انہوں نے خلود کہا. تو اس کے بعد میں فرمایا گیا کہ پہلے بھی جو انبیاء آئے وہ ہمیشہ رہنے والے نہیں تھے یا حیات طویل والے نہیں تھے.